السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ حمد و ثنا کے کلمات اللہ جل و علا کے لیے، جس کائنات کا خالق، مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے، اور علی کل شیء قدیر۔ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امام الثقلین، امام الشیخین، امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، محمد بن عبد اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ جی وقار سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے آپ درس قرآن و حدیث میں تشریف فرما ہے۔ نہایت ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایمان کی حالت میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ آپ کی آمد کی بہت زیادہ خوشی ہے، لیکن سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ اس وقت آپ کی مجلس میں رحمت کے فرشتے بھی موجود ہیں۔ دائیں بائیں دیکھنا، بولنا پلیز بند کر دیں، اور موبائل بھی اپنے آف کر لیں۔ کسی بھائی کی اب آواز نہیں آنی چاہیے۔ قرآن پڑھا جائے گا، احادیث پڑھی جائیں گے، آنے والے احباب آتے رہیں گے۔ انتظامی امور بھی اب بعد میں کریں، تشریف رکھیں، تاکہ نہایت سنجیدگی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جائے۔ اللہ کے حضور میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین آج کا ہمارا اپنے دین کے لیے یہ ہمارا بیٹھنا قبول کرتے ہوئے اللہ ہماری زندگی بھر کے گناہ معاف کر دے۔ جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے، نبی رحمت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مسافر کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ تو جو مکے کا مسافر ہو، حرم کا مسافر ہو، تو پھر یہ نور علی نور ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اس حدیث سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل اور ہماری دین کی محبت قبول کرتے ہوئے اللہ ہماری مستقبل آئندہ زندگی کے تمام گناہ معاف کر دے۔ اور سب سے اہم دعا جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بھی اس دعا کو اپنی دعا میں شامل کریں کہ ہم کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی 2 سجدے کرنے کے بعد، کچھ چند فتوے دینے کے بعد، کوئی 2 ڈگریاں لینے کے بعد ذہن میں یہ خمار ہے نا کہ اب میں کچھ بن چکا ہوں، کوئی حساب و کتاب کر لوں گا، خسرت دنیا والآخرہ، سمجھ لیں دنیا بھی برباد ہو گئی ہے اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اور نیک انسان کی نیکی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ وہ جتنا بڑا عالم ہوتا ہے
جس قدر زیادہ اس کا تعلق باللہ مضبوط ہوتا ہے وہ اس قدر زیادہ متواضع ہوتا ہے، وہ اس قدر زیادہ سنجیدہ ہوتا ہے، خلق خدا کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے، اس کو آخرت اس قدر زیادہ بے چین کر دیتی ہے جس بندے کی نیکی میں حسن ہوتا ہے اور قبولیت ہوتی ہے۔ تو بار صورت تیسری دعا میں یہ کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم آپ کو قیامت والے دن حساب نہیں دے سکتے، دنیا میں حساب کر دیتے ہیں کہ ہم جیسا گناہگار، خطا کار، سیاہ کار کوئی نہیں، لیکن تیری عزت کی قسم ہے مولا اگر ہمارے جیسا گناہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا غفار بھی کوئی نہیں۔ جہاں آپ نے ہمیں اتنی نعمتیں بن مانگے عطا کی ہیں، سچی بات ہے، آپ مجھے بتائیں کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے عطا فرمائی ہیں، اگر ہم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو ہم میں سے کوئی بندہ بھی ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ تو اے رحیم و کریم حنان و منان، اتنی نعمتیں آپ نے بن مانگے دی ہیں، ایک نعمت ہم بکاری آپ سے مانگتے ہیں کہ یا الہ العالمین کل قیامت والے دن ہم اپنی غفلتوں کی وجہ سے انبیاء و رسول اولیاء کے سامنے ذلیل و خوار نہ ہو جائیں۔ اللہ اپنی کمال رحمت کر کے ہمیں بغیر حساب کے اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرما، بغیر حساب کے جنت کا داخلہ نصیب فرما، بغیر حساب کے جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ یہ جو میں نے 3 دفعہ دعا کی ہے، میرے پیش نظر ایک صحیح البخاری کی حدیث ہے، توجہ میری طرف رہی تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ یہ بھی چیز آداب میں شامل ہوتی ہے کہ جو بات کر رہا ہے نا توجہ اس کی طرف ہو۔ صحیح البخاری میں ایک حدیث ہے، نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مومن بندہ، اس حدیث کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ جس بندے کے عقیدے میں شرک نہ ہو اور کاروبار میں حرام نہ ہو، وقال 3 مرات، اور وہ بندہ 3 دفعہ یہ بات کہے اے میرے اللہ مجھے جنت دے دے، پھر وہ کہتا ہے میرے اللہ مجھے جنت دے دے، پھر وہ تیسری دفعہ کہتا ہے یا اللہ تیری جنت کی بڑی آس ہے، بڑی امید ہے، بڑا چاہ ہے، بڑا شوق ہے، انی اسالک الجنہ، اللہ مجھے جنت دے دے۔ بخاری کے الفاظ ہیں جب تیسری دفعہ کہتا ہے نا اللہ مجھے جنت دے دے، قالت الجنہ، تو جنت بول کے کہتی ہے یا اللہ یہ مجھے اتنے پیار سے مانگ رہا ہے، مجھے دے ہی دے۔ تو میری اور آپ کی جو دعائیں اٹک گئی ہیں، لٹک گئی ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ گلہ تو بہت کرتے ہیں، قاری صاحب 15 سال ہو گئے بیٹا نہیں ملا، 10 سال ہو گئے قرضہ نہیں اترا، فلاں پرابلم ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم اصرار کے ساتھ، تکرار کے ساتھ، استمرار کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہی نہیں کرتے، وگرنہ اصرار کے ساتھ، تکرار کے ساتھ، استمرار کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آواز دی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اپنے بندے کی دعا کو، اس کے دل کی آس امید کو کبھی بھی خالی اور نامراد نہیں لٹاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں یا الہ العالمین آج کی ہماری برکت کو، مجلس کو بابرکت مجلس بنانا اور ہمارے سارے گناہ معاف کر کے ہمیں بغیر حساب کے اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرمانا۔ سچی بات ہے کہ جب بھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور دین کی بات کرنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، میں ایک عجیب روحانیت اور حلاوت محسوس کرتا ہوں۔ یہ محض اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اور جو موضوع میں آپ کے پیش خدمت کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، سچی بات ہے ہر فرد کو، ہر گھر کو اور معاشرے میں فی زمانہ جو ہمارے حالات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ضرورت اس موضوع کی ہے جو میں آپ کے پیش خدمت کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اور ہماری زندگی، بلکہ تمام زندگی کے تمام مسائل کا حل بھی اس موضوع میں ہے۔ جن لوگوں کو یہ موضوع سمجھ آ گیا ہے، عجیب حلاوت ہے ان کی زندگی میں، عجیب مٹھاس ہے ان کی زندگی میں، بظاہر وہ تنگ دست ہیں، بظاہر وہ مقروض ہیں، بظاہر وہ پریشان حال ہیں، لیکن اس موضوع کے سمجھنے کی وجہ سے، اس موضوع پر عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک روحانی لذت ایسی دے رکھی ہے کہ جو بادشاہوں کو محلات میں بھی نصیب نہیں ہوتی۔ تو احباب گرامی قدر، کامیابی کا راز
اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، صرف یہ کامیابی نہیں ہے کہ بندہ مکے کا ویزا لے کے مکے میں آ جائے. ہمارے ہاں ایک ادھوری کامیابی کا تصور ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سعودیہ کا ویزا مل جائے یا کسی اور کنٹری کا ویزا مل جائے، محض ویزا مل جانا، جاب مل جانا، اچھا کاروبار مل جانا، بھئی یہ کامیابی نہیں ہے. سب سے بڑی کامیابی، چوٹی کی کامیابی، کہ میں اگر یہ بات کہوں تو میں سچی بات کرتا ہوں کہ اس میں ایک ذرہ مبالغہ نہیں، سب سے بڑی کامیابی کلمہ پڑھنے کے بعد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے دل میں نفل نماز کا شوق پیدا کر دے. جس بندے کے دل میں کلمہ پڑھنے کے بعد، عقیدہ توحید و سنت کے بعد اللہ تعالیٰ نے نفل نماز کی محبت پیدا کر دی ہے، وہ تنہائی میں کمرے میں بیٹھا اللہ کے سامنے سجدے کی حالت میں، تشہد کی حالت میں، رکوع کی حالت میں اللہ اکبر کبیرہ. مکہ کے رہنے والوں میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا نسائی شریف میں، یہ صحیح حدیث ہے. صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کی نماز میں نے اللہ کے پیغمبر کی دیکھی تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اتنا لمبا کیا جتنی دیر میں تم سورۃ البقرہ پڑھتے ہو. یار کم از کم 1 گھنٹے کا رکوع تو ہوگا. میری عمر اس وقت 38 سال ہو چکی ہے. مجھے سوچنا چاہیے کہ اگر آج مجھے موت آ جائے تو کیا میری پوری زندگی میں کوئی ایک رکوع ایسا ہے، کوئی ایک سجدہ ایسا ہے؟ اس موبائل نے ہمارے نوجوانوں کا جو حال کر دیا ہے، اور ہماری بچیاں جس ڈگر پہ چل نکلی ہیں، اور ہماری راتیں جس انداز سے گزرتی ہیں، آپ یہ تمام چیزیں اچھی طرح جانتے ہیں. تو بہر صورت بھئی کامیابی کا راز اور کامیابی کا سب سے اہم سرا وہ یہ ہے کہ نفل نماز سے محبت کرو. کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی پرابلم، کوئی بھی مسئلہ زندگی میں بنے، 2 رکعت نفل نماز پڑھو، اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. ہمارے دین نے، اسلام نے، قرآن نے، احادیث نے جس قدر زیادہ ہمیں نفل نماز کے ساتھ جوڑا ہے، آج امت مسلمہ کا رشتہ نفل نماز کے ساتھ اس قدر زیادہ ٹوٹ چکا ہے. دیکھیں 4 دن بارش نہ ہو تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے؟ نفل پڑھو. نماز استسقاء نفل ہے، 2 رکھتے ہیں. سورج گرہن لگ جائے یا چاند گرہن لگ جائے اور اندھیرا ہو جائے پوری دنیا میں، تو اندھیرے سے اجالے کی طرف آنے کے لیے شریعت نے ہمیں کیا بتایا؟ اور نفل ہی بتائے. صلاۃ الخسوف ہے، صلاۃ الکسوف ہے، یہ نماز استخارہ ہے. کوئی بھی پرابلم، کوئی بھی مشکل ہے، 2 رکعتیں ادا کریں، دعا استخارہ پڑھیں. تو دین اسلام نے ہمیں جس قدر زیادہ نفل نماز کے ساتھ جوڑا تھا، آج ہمارا رشتہ اس قدر زیادہ کمزور ہے. اور یقین مانے اتنی اہمیت کے حامل ہے، یہ 2 رکعت نماز کی اتنی فضیلت ہے. امام البانی رحمہ اللہ نے ایک صحیح حدیث کو نقل کیا، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبر دفن حدیثا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبر کے قریب سے گزرے، وہاں نا مردے کو نیا نیا دفن کیا گیا تھا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ وہ 2 رکعت نماز کہ جس کی تم پرواہ نہیں کرتے، جس کو تم اہمیت نہیں دیتے، جس کو تم معمولی سمجھتے ہو، یہ جو بندہ قبر میں پڑا ہوا ہے، اگر اس کو 2 رکعت نماز کا ثواب دے دیا جائے تو یہ ثواب اس کے ہاتھ دنیا اور دنیا کے خزانوں سے کئی گنا بہتر ہے. اور فجر کی سنتوں کے بارے میں آپ نے سنا نہیں ہے، رکعتي الفجر خیر من الدنیا، کہ دنیا اور دنیا کے خزانے بھی مل کر، دنیا کے ریال ایک طرف، ڈالر ایک طرف، پیسے روپے ایک طرف، درہم و دینار ایک طرف، اور جواہر سونا چاندی ایک طرف، اور صبح کی 2 سنتیں ایک طرف. جو انسان صبح اٹھ کر فجر کی جماعت سے پہلے 2 سنتیں ادا کر لیتا ہے، فرمایا دنیا اور دنیا کے خزانے بھی مل کے اس کی عزت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر آپ صبح اٹھ کے 2 سنتیں پڑھ لیتے ہیں تو پھر یہ ٹینشن نہ رکھو کہ بیمار ہو، یہ نہ سوچو کہ تنگ دست ہو، یہ نہ سوچو کہ مقروض ہو، یہ نہ سوچو کہ حالات بڑے ڈاؤن ہیں. اللہ آپ پہ بڑا راضی ہے. اتنا آپ اللہ کے ہاں قدر اور مقام پیدا کر چکے ہیں کہ قارون کے خزانے بھی آپ کے قدموں کے خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو احباب گرامی قدر، آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ نفل نماز سے محبت کریں، یہ کامیابی کا راز ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا آسان ترین ذریعہ ہے. اور یہ جو میں نے ابھی قرآن شریف کی آیت پڑھی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بڑی محبت کے ساتھ کیا ارشاد فرماتے ہیں. قرآن مجید کی آیت پہ غور فرمانا، یا ایھا الذین آمنوا
استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. او ایمان والو مدد طلب کرو. مشکل آئے گی، پریشانی آئے گی، مصیبت آئے گی، بیماری آئے گی، قرض آئے گا، مرض آئے گی، تمام مشکلات سے آپ کو گزرنا پڑے گا. استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرنی ہے تو صبر سے مدد طلب کرو، نفل نماز پڑھ کے مدد طلب کرو. ان اللہ مع الصابرین. ہمارے ماحول معاشرے میں بر صغیر پاک و ہند میں یہ جو لوگ چھلے ڈالتے ہیں، کڑے ڈالتے ہیں، تویزات پہنتے ہیں، یہ یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہیں، دیکھیں قرآن پاک نے یہ نہیں کہا کہ ایمان والوں جب مشکل آئے تو یا علی مدد کے نعرے لگاؤ، ایمان والوں مشکل آئے تو تویز پہن لو، ایمان والوں مشکل آئے تو فلاں قبر کا طواف کر لو، ایمان والوں مشکل آئے تو فلاں چھلا کڑا پہن لو. یہ نہیں کہا. فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اگر مشکل میں اللہ سے مدد لینے کا سچا ارادہ ہے، صبر کر کے مدد طلب کرو، نماز پڑھ کے مدد طلب کرو. یہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے. تو جو شخص مشکل حالات میں نماز چھوڑ دیتا ہے، نفل چھوڑ دیتا ہے، سجدوں کے ذریعے، رکوع کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب نہیں کرتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کا نافرمان ہے. اور جب رسول رحمت علیہ السلام مکے میں تھے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ جو مشرکین مکہ آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں ہم سب سنتے ہیں، جانتے ہیں. فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. اے میرے حبیب کسی گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا، کسی غیبت کا جواب غیبت سے نہیں دینا. فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. تسبیح کرو، نفل نماز پڑھو، دشمنوں کو زیر و ذلیل کرتے ہوئے آپ کی عزت کے جھنڈوں کو میں قیامت تک کے لیے بلند کر دوں گا. شریک کا برادری ہے، کوئی غیبت خور ہے، میرے بھائی اس کا حل یہ ہے اپنے نوافل بہتر کریں، اپنے سجدے بہتر کریں، اپنے رکوع بہتر کریں، اپنے قیام کو بہتر کریں. تو نفل نماز کا سب سے بڑا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ چند فائدے میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو شخص تنہائی میں نفل نماز پڑھتا ہے نا، 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے، اور یہ جو سنن و روابط ہے، رواتب ہے، فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں، زور سے پہلے کی 2 رکعتیں، زور کے بعد کی 4 رکعتیں، مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں، عشاء کے بعد کی 2 رکعتیں، نماز وتر ہے، نماز تہجد ہے، نماز اشراق ہے، صلاۃ الاوابین ہے. یہ جو سنن اور رواتب ان پر ہمیشگی کرتا ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ انسان کو ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو اپنے قرب کی لذت نصیب فرما دیتے. میں اور آپ، ہمارے پاس سب کچھ ہے بظاہر، سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ اللہ کے قرب کی ہمیں لذت حاصل نہیں ہے. ورنہ یار کسی کو سلمان شاہ کی قربت مل جائے، گورنر مکہ کی قربت مل جائے، گورنر مدینہ کی قربت مل جائے، تبوک کے گورنر کی قربت مل جائے، گسیم کے گورنر کی قربت مل جائے، یا پاکستان کے کسی وزیر کی قربت مل جائے، وہ کسی ٹینشن کو ٹینشن نہیں سمجھتا، کسی مصیبت کو مصیبت نہیں سمجھتا. اس قرب کی وجہ سے، اس تعلق کی وجہ سے، اس عہدے کی وجہ سے اور پاس رہنے کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے میں کائنات کا کامیاب ترین انسان ہوں. اور آپ مجھے بتائیں کہ جس انسان کو رب العالمین کی قربت نصیب ہو جائے، اللہ کے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ کو لاکھوں ریال لے کے آئیں گے تو اللہ کا قرب ملے گا. یہ قرب کا کوئی معیار نہیں ہے کہ آپ کا قد 6 فٹ ہوگا تو تب قرب ملے گا. آپ کوئی آل علی سے ہوں گے یا آل عباس سے ہوں گے یا آل رسول سے ہوں گے تو پھر آپ کو اللہ کا قرب ملے گا. اگر آپ اللہ کا قرب چاہتے ہیں، ایک بخاری کی حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، نبی رحمت فرماتے ہیں ما یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احببته یا حتی احبہ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا او میرے بندو، جو میرا بندہ نفل نماز پڑھتا رہتا ہے، لمبے قیام، لمبے سجدے، لمبے رکوع کرتا ہے، نفل پڑھنے کی وجہ سے اس قدر میرے قریب آ جاتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے میرا بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے اور میں اللہ اپنے بندے کا محب بن جاتا ہوں. میں محبت کرتا ہوں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم بندے ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرے اور پھر اللہ اپنی محبت کا اظہار بھی کرتا ہے، فرشتوں میں کرتا ہے. اللہ اپنے بندوں کا نام بھی لیتا ہے. ابی بن کعب کا نام لیا تھا، اسمانی ربی. اللہ تو اتنا قرب دیتا ہے، اللہ تو اپنے بندوں کے نام بھی لیتا ہے فرشتوں میں. اور لوگوں کو اللہ کا قرب چاہیے، نفل نماز سے محبت کریں. فرمایا صلاۃ الاوابین، اللہ والوں کی نماز یہ اوابین کی نماز ہے، چاش کی نماز ہے. ان اللہ وتر یحب الوتر، جو لوگ وتر نماز شوق سے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا قرب نصیب کرتا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں،
قرب الہی کا آسان ترین، مسنون اور سب سے زیادہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ نفل نماز محبت اور شوق سے پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور پھر اس قرب کی ایک حلاوت ہے، اس کی ایک لذت ہے کہ اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. آج کے مسلمان کی سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی مٹھاس سے محروم ہے، اور کائنات کا سب سے بڑا محروم ترین انسان وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے قرب کی لذت سے محروم ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. نوافل سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ شیخ صاحب میرے دل کی بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں. قرآن کہتا ہے شکر گزار بنو، نبی علیہ السلام نے فرمایا شکر گزار بنو. میری چاہت ہے کہ میں شکر گزار بنوں. اس سوال کا جواب ہمارے محدثین علماء نے کئی طرح دیا ہے. بعض نے لکھا ہے کہ شکر گزاری کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنی زبان پر الحمدللہ رکھے، اس کے حالات جیسے تیسے بھی ہوں اللہ کے گلے شکوے نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی بات نہ کرے. جیسے حالات بھی ہیں زبان پہ یہی کہے الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال. جو انسان ہر حال میں اپنی زبان پر الحمدللہ رکھتا ہے یہ اس کے شکر گزار ہونے کی دلیل ہے. اور بعض نے کہا کہ شکر گزار بندے کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے کمتر بندے کو حقیر نہیں جانتا. شکر گزار بندے کی دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے کمتر انسان کو حقیر نہیں جانتا، بلکہ اس سے محبت کرتا ہے، اس سے تعاون کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے. اس کے دل میں شکر کے جذبات ہوتے ہیں کہ یہ میرا ملازم ہے، ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ میں اس کا ملازم ہوتا. اگر آج میرے اللہ نے مجھے عزت دی ہے تو اس کے دل میں شکر کے جذبات ہوتے ہیں، قدر کے جذبات. بعض علماء کرام نے شکر گزار بندے کی یہ بھی نشانی تحریر فرمائی ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں صحیح البخاری کی روشنی میں کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ ہم میں سے اللہ تعالیٰ کا سچا شکر گزار بندہ کون سا ہے، اپنی تنہائی کے نوافل دیکھ لیں. جتنے لمبے قیام کرتے ہو، جتنے لمبے رکوع کرتے ہو، جتنے لمبے سجدے کرتے ہو، یہ اس قدر زیادہ آپ کے شکر گزار ہونے کی دلیل ہے. یہ شکر گزار ہونے کی شہادت ہے. کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں شکر گزار ہوں کہ نہیں. شکر گزاری کی سب سے بڑی علامت یہ نوافل ہے. جب انسان شکر گزار بنتا ہے پھر اس کی تنہائی کے نوافل سدھر جاتے ہیں، سنور جاتے ہیں. رکوع قیام سجدہ لمبا ہوتا ہے. یہ انسان کے شکر گزار ہونے کی دلیل ہے. آپ نے حدیث تو سنی ہے. سیدہ فرمانے لگی اللہ کے پیغمبر آپ کے دل پہ تو کبھی گناہ کا خراش تک بھی نہیں آئی، کبھی گناہ کا آپ نے سوچا بھی نہیں. اتنے لمبے قیام کیوں کرتے ہو، اس قدر لمبا قیام کرتے ہو کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے ہیں، سوزش آ جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اللہ کے حبیب آپ کا گناہ بھی نہیں، پھر بھی ساری رات سجدے میں گزار دیتے ہو، قیام میں گزار دیتے ہو، رکوع میں گزار دیتے ہو. سنو مکے کے رہنے والوں، تمہارے مکی پیغمبر نے کیا کہا، مدنی پیغمبر نے کیا کہا، افلا اکون عبدا شکورا. اور میری عائشہ اگر میرے اللہ نے مجھ پہ اتنے کرم کر دیے ہیں، گناہوں سے بچا لیا ہے، نیکی کی محبت عطا کر دی ہے، نیکی کی معراج پر مجھے پہنچا دیا ہے، کیا میں نفل پڑھ کے عائشہ اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ میں تو چاہتا ہوں کہ میں اپنے اللہ کا قدردان بن جاؤں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم میں سے قدردان بندہ وہ ہے جس کی تنہائی کے نوافل اچھے ہیں. زبانی دعوے، بات پہ کہنا الحمدللہ، اور کاروبار حرام کہنا الحمدللہ، عقیدہ شرک والا کہنا الحمدللہ، دل میں منافقت کہنا الحمدللہ، دل میں حسد. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ شکر گزاری کی دلیل نہیں ہے. شکر گزار بندے کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کی تنہائی کے نوافل اچھے ہوتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں محبت سے آمین کہیے. اللہ مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھ کر اللہ ہمیں اپنا قرب اور اپنا شکر گزار بندہ بننے کی سعادت نصیب فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. تو لوگوں نوافل پڑھ کے اللہ سے مدد طلب کرو. بیٹی کا مسئلہ ہے، بیٹے کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، کاروبار کے لین دین معاملات ہیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرو. کوئی ایسی مشکل اللہ پاک نے زمین میں پیدا ہی نہیں کی جو 2 نفل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دور نہ کرتے ہوں. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے اذا حضبہ امر
صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھبراہٹ آتی آپ فوراً نفل نماز پڑھتے. انبیاء اور رسول کے بارے میں امام البانی نے ایک حدیث نقل کی اذا فزعوا فزعوا الی الصلاۃ. سیدنا آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے نبی گزرے ہیں کوئی بھی پریشانی آتی نماز پڑھتے, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ فرائض چھوڑ دیتے ہیں. کیوں بھی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے بھائی؟ آپ فجر کے وقت کیوں نہیں اٹھتے؟ زور کا شیخ صاحب میں پریشان ہوں, بیٹی کی پریشانی ہے. دیکھیں ہمارے ہاں معاملہ بالعکس ہے, الٹا ہے. اللہ کے نبی رسول نیک پاک لوگ پریشانی آتی تھی نماز کی طرف دوڑتے تھے. ہم پہ پریشانی آتی ہے مسجدوں کو چھوڑ دیتے ہیں, جماعت چھوڑ دیتے ہیں, نماز چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہماری بربادی کی وجہ ہے, یہ ہماری نحوست کی وجہ ہے. صلاۃ النوافل یا عباد اللہ, اور اللہ کے بندوں کی توحید و سنت مضبوط ہو اور تنہائی کے نوافل اچھے ہوں. اللہ تبارک و تعالی آئی ہوئی آفتوں کو ٹال کر اپنے بندے کے لیے رحمت و برکتوں کے سب دروازے کھول دیتے ہیں. اور اس پہ اتنا مواد ہے, اس پہ اتنی روایات ہیں, توجہ فرمائیں, اس میں اتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات بیان کیے ہیں. اس کے لیے ایک لمبی مجلس چاہیے. صرف میں آپ کو میں اشارہ دیتا ہوں. صحیح البخاری میں اپنے روایت پڑھی ہے نا, سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب سیدہ سارہ علیہ السلام کو لے کے جا رہے تھے تو ظالم بادشاہ نے سیدہ سارہ کے ساتھ زنا کا ارادہ کیا. تو اماں جان نے کیا کیا تھا؟ کسی بھی غیرت مند عورت کے لیے اس سے بڑی آفت کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی انسان اس کے ساتھ بدی کا ارادہ کرے اور وہ مسلح بھی ہو اور وہ غالب بھی ہو, بظاہر حالات بھی ایسے نظر آ رہے ہوں, فوج بھی اس کی ہے, بادشاہ وقت ہے, ظالم ہے, زانی ہے, بدکار ہے. سیدنا ابراہیم سیدہ سارہ دونوں تنہا ہیں, کمزور ہیں بظاہر. تو سیدہ سارہ علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے بابا ابراہیم علیہ السلام کی طفیل بچا لے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقے مجھے بچا لے. فقامت فتوضأ وتصلی, سیدہ سارہ کے بارے میں میں نے پڑھا ہے, کھڑی ہوئی, وضو کیا, نماز پڑھی, 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ کو زمین میں دنسا دیا. اگر اپنی بیٹیوں کی عزتیں بچانا چاہتے ہو, اگر اپنی بیٹیوں کے مستقبل کو روشن کرنا چاہتے ہو, صلاۃ النوافل یا عباد اللہ, اور نمازیں پڑھ کے ان ننھے منھے بچوں کے لیے دعائیں کیا کرو. نفل پڑھ کے اپنی بچیوں کے نام لے لے کے دعائیں کیا کرو. اللہ کی عزت کی قسم, اور جہیز کے بل بوتے پہ بچیوں کے گھر آباد نہیں ہوتے. اچھا مکان, اچھی ملازمت کے بل بوتے پہ کبھی خوشیاں نصیب نہیں ہوتی. ایک ایک بچی کا نام لیا کرو, ایک ایک بچے کا نام لیا کرو. میں نے جامع ترمذی میں حدیث پڑھی ہے, نبی رحمت فرماتے ہیں کہ جب باپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ باپ کی دعا کو رد ہی نہیں کرتے. ایمانداری سے آپ مجھے بتائیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنے بچے دیے, کیا باضابطہ باقاعدہ نام لے لے کر رو رو کے اللہ کے حضور ان کے لیے دعا کرتے؟ ایک ایک بچے کا نام لے کے 5 منٹ لگائیں, 10 منٹ لگائیں. اگر بیٹے کا نام عبداللہ ہے, بیٹے کا نام عبد الرحمان ہے, یا کوئی بھی بیٹی کا نام عائشہ ہے یا خدیجہ ہے یا مریم ہے یا کوئی بھی ہے, آپ 5 منٹ لگائیں 2 نفل پڑھ کے. یا اللہ اس کا مستقبل روشن کرنا, اس کی نماز کو بہتر کرنا, اللہ اس کی تلاوت کو بہتر کرنا, اس کے پردے کی حفاظت کرنا. جب ایسے ماں باپ ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ایسی اولادوں کو کبھی ضائع نہیں کرتے. یہ جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں, معاف کرنا, یہ والدین کی غفلتوں کا نتیجہ ہے. گھر میں خود بھی نفل نہیں پڑھتا, بیٹی بھی نہیں پڑھتی, بچے بھی نہیں پڑھتے. گھر کے حالات ایسے ہیں, جوان بچیاں 24 گھنٹے موبائل پہ, بچے موبائل پہ. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ سارہ نے 2 رکعتیں پڑھ کے دعا کی اور فرمایا, اے میرے اللہ میں تیرے نبی پر ایمان لائی ہوں, میں مومنہ ہوں. یا اللہ میں پاک دامن ہوں, میں نے کبھی بدی نہیں کی. اگر میرے کوئی بظاہری حالات نہیں ہے تو حی قیوم یا اللہ موجود ہے نا. لا تسلط علی ھذا الکافر, اس کافر کو مجھ پہ مسلط نہ کرنا. راشا کی بیماری اتری, جسم اس کا کانپ رہا ہے, زمین میں دھنس گیا, پھر دعا کی, باہر نکلا, پھر بدی کا ارادہ کیا, پھر اماں نے بد دعا کی, پھر دھنسا. 2-3 دفعہ یہ معاملہ ہوا. لیکن جو بات میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں, 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرنے کی برکت کیا ہوئی؟ اللہ نے ظالم بادشاہ کو ناکام کیا
اس نے اپنی بیٹی ہاجر، کئی ہاجرہ کہتے ہیں، صحیح البخاری میں لفظ ہے ہاجر، اس کا معنی ہجرت والی نہیں، بہر صورت ہاجر بیٹی بطور خدمت دی، سیدنا ابراہیم نے ان سے نکاح کیا، ان کے بطن سے اسماعیل پیدا ہوئے اور آگے جا کر حضرت محمد رسول اللہ پیدا ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کے بندو اللہ کو حی بھی مانتے ہو، توجہ میری طرف، اللہ کو حی بھی مانتے ہو، قیوم بھی مانتے ہو، حنان بھی مانتے ہو، منان بھی مانتے ہو، کریم بھی مانتے ہو، غافر بھی مانتے ہو، غفور بھی مانتے ہو، پھر بھی قدم قدم پہ بے چینی ہے، پھر بھی قدم قدم پہ ڈرے ڈرے رہتے ہو، وجہ کیا ہے؟ اللہ سے تعلق مضبوط نہیں۔ جس انسان کی تنہائی کے نوافل اچھے ہوتے ہیں وہ پوری کائنات کا اپنے کو مالک سمجھتا ہے، اخلاق سدھرتے ہیں نوافل اچھے ہوں، دل پاک صاف ہوتا ہے نوافل اچھے ہوں، برکتیں ملتی ہیں نوافل اچھے ہوں، کڑی سی کڑی مصیبت میں نکلنے کا ایک ہی ذریعہ ہے نوافل اچھے ہوں۔ صحیح البخاری میں وہ اللہ کا جو ولی تھا جریج، اس کا واقعہ آپ نے پڑھا ہے نا؟ یقیناً آپ مجھ سے زیادہ اہل علم ہیں، میں تو صرف ایک اشارہ کرتا ہوں۔ وہ کیا ہوا تھا؟ خیمہ گرا دیا اور مارا، بہت زیادہ تکلیف دی، کتنا ستایا حضرت جریج کو۔ کوئی ذریعہ نہیں حضرت جریج کے پاس، یہ نہیں کہا کہ میں پھونک مار کے اڑا دوں گا، ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ آج کل تو یہی ڈراوے ہمیں دیتے ہیں نا برے صغیر پاکوں کے میں، باز آ جاؤ ورنہ ہمارے اولیاء تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے۔ اللہ کے ولی ٹانگیں نہیں توڑتے، وہ تو جوڑتے ہیں دعائیں کر کے۔ کتنا ستایا سیدنا جریج علیہ السلام کو، رضی اللہ عنہ کو، رحمہ اللہ کو۔ تو بالآخر سیدنا جریج فرمانے لگے یار ٹھہر جو، دعونی اصلی، مار بھی لیا ہے تم نے مجھے، سنو مکے کے رہنے والوں، مار بھی لیا ہے تم نے مجھے، میرا مکان بھی گرا دیا، میرا کوٹھا بھی گرا دیا، یار ایک منٹ ٹھہر جاؤ، دعونی اصلی، تھوڑا سا وقت دے دو، میں 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے اللہ سے بات کر لوں۔ یار کتنا یقین تھا ان لوگوں کا، کتنا اعتماد تھا ان لوگوں کو۔ ہمیں مولوی کے تویز پر تو یقین ہے لیکن اپنے سجدے پہ یقین نہیں ہے، اپنے رکوع قیام پہ یقین نہیں ہے۔ دعونی اصلی، مجھے چھوڑ دو، مجھے کوئی نماز پڑھ لینے دو۔ وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اس بچے کے فتحنا فی بطنہ، اس بچے کے پیٹ میں جا کے ایسے مارا اور کہنے لگے بتا تیرا باپ کون ہے؟ شیر خر بچہ بول کے کہنے لگا میرا باپ جریج نہیں ہے، میرا باپ تو فلاں جنگل کا فلاں چرواہا ہے۔ بچے گواہیاں دیتے ہیں نفل اچھے ہوں، بچے گواہیاں دیتے ہیں نفل اچھے ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ نہ سوچا کرو میں گناہ گار بڑا، یہ نہ سوچا کرو کہ مجھے لمبی چوڑی دعائیں نہیں آتی، مجھے معاف کرنا، گناہ گاروں سے اللہ زیادہ پیار کرتا ہے۔ بیٹا گھر آئے نا، سال کا 2 سال کا گم شدہ بیٹا گھر آئے تو باپ کو کتنا چاہ چڑھتا ہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے باپ کو اتنا چاہ نہیں چڑھتا جتنا اللہ کو اس بات کا چاہ چڑھتا ہے، خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ میرے پاس واپس آیا۔ اعتراف کر لو یا اللہ میں نکما ہوں، میں بدکار ہوں، میں سیاہکار ہوں۔ یہ ساری لذت، ساری حلاوت اللہ تعالیٰ نے اعتراف میں رکھی ہے۔ جن لوگوں کے یہ دماغوں میں خمار ہوتا ہے نا میرے پاس علم بڑا ہے، میرے پاس عمل بڑا ہے، میرے پاس صلاحیت بڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایمان کی لذت اور حلاوت سے محروم فرما دیتے ہیں۔ یہ جو احساس ہے نا گناہ گاری کا کہ میں بڑا خطا کار ہوں، میں حیران ہو گیا رسول رحمت علیہ السلام کے دل پہ کبھی گناہ کی خراش بھی نہیں آئی تو نبی علیہ السلام اللہ کو کیا کہتے تھے؟ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اعلنت وما اسررت، یا اللہ میرے اگلے، میرے پچھلے، میرے ظاہر، میرے چھپے، میرے چھوٹے، میرے بڑے، میرے سارے گناہ معاف کر دے۔ کیا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ ہے نیک لوگوں کی نشانی، وہ تکبر کے بول نہیں بولتے، ان کے ماتھے پہ تیور نہیں ہوتا، ان کی زبانیں تیشے کا کام نہیں کرتی، وہ تو ہر پل اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ سیدنا جریج نے 2 رکعت پڑھ کے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھے کتنی عزت عطا فرمائی۔ کہنے لگے او جریج معاف کر دے، اجازت دے دے، تیرے اس کوٹھے کو ہم سونے کا بنا دیتے ہیں۔ اللہ والا انسان ریالوں کا لالچی نہیں ہوتا اور پیسے کا لالچی نہیں ہوتا۔ کہنے لگے مجھے سونے کا کوٹھا نہیں چاہیے، جیسا تھا ویسے ہی بنا دو۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حافظ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں واقعہ نقل کیا ہے۔ بصرہ میں ان کی زمین تھی، وہاں جو ان کا منشی تھا وہ کہنے لگا حضرت قید سالی ہے، زمین اجڑ رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، آئیں اس کا آ کر کچھ کریں۔
سیدنا انس چلے، مدینے سے چلے بصرہ پہنچے، وہاں جا کے مصلی بچھایا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، کہنے لگے یا اللہ یہ تیری زمین ہے، یا الہ العالمین اپنی رحمت کی بارش نازل کر دے۔ اٹھائیے، یہ متواتر روایت آج بھی سیر میں موجود ہے۔ ابھی سیدنا انس کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی ٹکڑے پر رحمت کی بارش کو نازل کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، میں تو کہا کرتا ہوں آپ نے عقیدہ توحید سے فائدہ کیا لیا ہے؟ سوچو تو عقیدہ توحید و سنت سے فائدہ کیا لیا ہے؟ عقیدہ توحید و سنت کے بعد سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ کوئی انسان ورک کر کے محنت کر کے اپنی تنہائی کے نوافل اچھے کر لے۔ تو اس پر جی درجنوں واقعات ہیں، تو میں نے 3 باتیں کر لی ہیں، ابھی 3-4 باقی ہیں، وہ بھی میں نے آپ سے کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یار اللہ کا قرب تلاش کرو۔ اللہ جانتا ہے، میں ابھی اگر بتا دوں نا کہ یار اگر فلاں کام کرو گے تو سلمان شاہ کا تمہیں قرب مل جائے گا، نواز شریف کا قرب مل جائے گا، شہباز شریف کا قرب مل جائے گا، تو ہم اپنی جوانی کھپا دیتے ہیں لوگوں کا قرب پانے کے لیے۔ کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچنا اللہ کا قرب پانے کے لیے ہم کیا کھپاتے؟ رب العالمین ایک انسپیکٹر کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں، وہ تو رب العالمین ہے، اور آج تک اللہ نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے؟ ہمارا اپنے اللہ کے ساتھ جوابی رد عمل کیا ہے؟ اللہ کا قرب ملے گا اور نفل نماز، شکر گزار بنو گے، نفل نماز، آفتیں مصیبتیں ٹل جائیں گی، نفل نماز، صلاۃ النوافل یا عباد اللہ، اور اللہ کے بندو نفل نماز سے محبت کرو۔ صبح کی سنتے ہیں، زور کی سنتے ہیں، عصر کے پہلے 4 رکھتے ہیں۔ رحم اللہ عمران صلی قبل العصر اربعا، اللہ کے پیغمبر دعا کرتے ہیں، ویسے ہی مسلم ہے، اے میرے اللہ میں تیرا نبی دعا کرتا ہوں قیامت تک کا جو میرا امتی عصر کی جماعت سے پہلے 4 رکعت پڑھ لیتا ہے، اللہ میں تیرا نبی دعا کرتا ہوں اس کے لیے رحمتوں کے سارے دروازے کھول دینا۔ ایک پیر سے دعا کے لیے کتنا کچھ کرتے ہو، ایک اچھے بندے سے دعا کروانے کے لیے کتنے ٹیلی فون کرتے ہو، تو نبی پاک کی دعا لینے کے لیے عصر سے پہلے مسجد میں آؤ، 4 رکعت نفل پڑھو، 4 رکعت ادا کرنے کے بعد یہ کہو اے میرے اللہ تیرے نبی کی سنت اور حدیث پہ عمل میں نے کر لیا ہے، رحمت کے دروازے تو کھول دے۔ اور یہ پیار کی باتیں اللہ سے کرنی سیکھو، جیسے بیوی سے باتیں کرتے ہو، جیسے اپنے بھائیوں سے باتیں کرتے ہو، دوستوں سے باتیں کرتے ہو، یہ راز نیاز اکیلے بیٹھ کے اپنے اللہ سے کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ چوتھا فائدہ جو انسان نفل نماز شوق سے پڑھتے ہیں نا، چوتھا فائدہ یہ ہوگا کل قیامت کا دن ہوگا، سننے بھی داود میں یہ صحیح حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نمازیں جب بندے کی شمار کی جائیں گی نا تو نمازیں کم نکلیں گی، تو پھر جرمانہ نہیں ہوگا، ابھی جرمانے کا فیصلہ نہیں ہوا یا سزا کا فیصلہ نہیں ہوا، اچھا اس کی اتنی نمازیں کم ہیں اس کو اتنا عذاب دو، ابھی یہ بات نہیں ہوئی۔ اللہ فرمائیں گے انظروا الی عبدی هل له من تطوع فاکملوا له ما نقص من فریضته، اللہ کہیں گے فرشتوں ٹھیک ہے اس کی نمازیں کم نکلی ہیں، فرض نماز پوری نہیں ہے، دیکھو میرے بندے کے نفل چیک کرو، اس نے نفل پڑھے ہیں، ہاں اللہ پڑھے ہیں، فرمایا نفلوں کے ذریعے میرے بندے کے فرضوں کی کمی کو پورا کر دو۔ کہاں سے لاؤں میں ایسا ودود، ایسا پیار کرنے والا مولا و داتا؟ ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، لوگوں اتنا پیار کرنے والا کو ہے تو مجھے لا کے دکھاؤ۔ فرضوں کی کمی نفلوں سے پوری ہو رہی ہے۔ 5واں فائدہ نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں نفل نماز، اس کا دوسرا نام ہم ایسے سمجھ لیں کہ رحمتوں کا خزانہ، بخششوں کا خزانہ، جتنی معافی اللہ تعالیٰ 2 رکعت نفل نماز پڑھنے سے عطا کرتے ہیں شاید کہ اتنی معافی کسی اور عمل سے نہیں نصیب ہوتی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، سیاستہ بھری پڑی ہے، فرمایا بندہ 2 رکعت نماز پڑھ کے سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تبارک و تعالی زندگی بھر کے گناہ معاف کر کے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ لیکن اس کا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، رٹی رٹائی نماز نہیں۔ اللہ کے بندو ان جالیات والوں کا بھی احسان مانا کرو جو آپ کی ہدایت کا اہتمام کرتے ہیں۔ ترجمہ پڑھو، نماز کا ترجمہ پڑھو، سیکھو، فاتحہ سناؤ۔ جب سے آپ جوان ہوئے ہیں اور بڑھاپے تک پہنچ چکے ہیں، امانت داری سے مجھے بتانا، توجہ میری طرف، آپ نے اپنی نماز کسی اچھے عالم کو کتنی دفعہ سنائی ہے؟ بچپن سے جو آپ نے نماز سیکھی ہے کسی عالم کو، ذمہ دار عالم کو آپ نے کتنی دفعہ سنائی ہے؟
ہر مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد نئی رکوع کی دعا یاد کرو, نئی سجدے کی دعا یاد کرو, پڑھو اپنے اللہ کے سامنے. اور جہاں بندہ مزدوری کرتا ہے نا, توجہ میری طرف, بندہ اچھے سے اچھا کام کر کے اپنے آقا کو خوش کرنے کی, مالک کو خوش کرنے کی, کفیل کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح ہی خوش, جی یہ بھی میں نے کیا, یہ بھی میں نے کیا, یہ بھی میں نے کیا, یہ خوش ہو جائے. نئی سے نئی دعا یاد کرو ہر مہینے, اور نئی دعا پڑھ کے کہو یا اللہ آج میں نے ایک نئی پڑھی ہے, اللہ تیرے پیار میں میں نے پڑھی ہے. اتنی پیاری دعائیں. تو نبی رحمۃ اللہ السلام فرماتے ہیں یہ نفل نماز بخشش کا خزانہ ہے. عبداللہ بن سلام یہودی تھے, بہت بڑے, مسلمان ہو گئے تھے. تو ان کا ایک بیٹا تھا یوسف. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے, یہ طبرانی میں بھی روایت ہے, سلسلہ حدیث صحیحہ میں بھی ہے, سندن یہ واقعہ ٹھیک ہے. تو حضرت یوسف کو پتا چلا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے ہیں. تو حضرت یوسف ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے. جب تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت ابو درداء فرمانے لگے کہ میرے بھتیجے یوسف تو کیوں آیا ہے؟ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کو یوسف کہنے لگے کہ چونکہ آپ کے میرے بابا عبداللہ بن سلام کے ساتھ بڑا پیار تھا, بڑی محبت تھی, تو آپ میرے چچا ہیں, تو میں آپ کی تیمارداری کے لیے آ گیا ہوں. حضرت ابو درداء بڑے درویش تھے, بڑے اللہ والے انسان تھے. کبھی انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو میں ایک پورا درس آپ کے سامنے سیدنا ابو درداء کی درویشی تقویٰ و طہارت پہ دوں گا. اتنے نیک انسان تھے. ایک کتاب ہے تاریخ دمشق, اس کو تاریخ ابن عساکر بھی کہتے ہیں. 80 جلدوں میں عربی کی کتاب ہے, الحمدللہ میرے پاس لائبریری میں پاکستان موجود ہے. اس میں میں نے صحیح سند کے ساتھ ایک واقعہ پڑھا, آپ حیران ہو جائیں گے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر لعنت پہ لیٹے ہیں, موت و حیات ہے. تو اپنے بچوں کو پتا کیا کہنے لگے, اور بیٹا میں جس اپنے دمون اونٹ پہ سفر کرتا رہوں, وہ دمون میرے پاس لے کے آؤ. بچے کہنے لگے بابا آپ تو اٹھ نہیں سکتے, آپ نے دمون اونٹ کو کیا کہنا ہے, نہیں لے کے آؤ. بچوں نے ایسے نکیل پکڑی ہے, دمون اونٹ کو لے کے آ رہے ہیں. حضرت ابو درداء نے ایسے آنکھیں اٹھا کے دیکھا اور فرمانے لگے لا تخاصمنی عند ربی غدن, اور دمون اونٹ میں نے کبھی تجھے دھوپ میں نہیں باندھا, کبھی میں نے تجھے دھوپ میں نہیں باندھا. کوئی مجھ سے تجھے لینے بھی آیا تو میں نے کہا کہ یہ میرا اونٹ صرف اتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے, زیادہ بوجھ نہ ڈالنا. کبھی دھوپ میں نہیں باندھا, کبھی ظلم نہیں کیا, کبھی زیادتی نہیں کی, لیکن پھر بھی دمون اونٹ اکٹھے رہتے انسان سے کمی بیشی ہو جاتی ہے. اگر میں نے کوئی تیرے اوپر ظلم کیا ہو مجھے دنیا میں معاف کر دینا, کل قیامت والے دن میری شکایت میرے اللہ کو نہ کرنا. وہ معافیاں مانگنے والے جانوروں سے معافیاں مانگ گئے, ہم ماں سے نہیں مانگتے, باپ سے نہیں مانگتے. دیکھ لیں ہمارے دلوں کی کیا کیفیت ہے. یہ تھے سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ. کہنے لگے یوسف بیٹے بھتیجے کیسے آئے؟ صرف چاچا آپ کی تیمارداری کے لیے آیا ہوں. تو حضرت ابو درداء فرمایا کہ بیٹا تیمارداری کے لیے آئے ہو, لو پھر تحفے میں رسول اللہ کی ایک حدیث مجھ سے تحفے میں لے جاؤ. تحفے میں تمہیں رسول اللہ کی ایک حدیث دیتا ہوں. وہ حدیث کیا سنائی؟ فرمانے لگے بھتیجے یوسف آخری میرے لمحات ہیں, میں اس وقت تو جھوٹ نہیں بولوں گا. اگر میں جھوٹ بولوں تو اس سے زیادہ میرے لیے جھوٹ بولنے کی بدتر گھڑی کون سی ہوگی. میں جھوٹ نہیں بولوں گا. میں نے اللہ کے رسول سے سنا, آپ نے فرمایا جو بندہ وضو کرتا ہے, وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے, اور 2 رکعت نماز پڑھ کے ثم استغفر غفر لہ, 2 رکعت پڑھ کے کہتا ہے یا اللہ میں بھول گیا, میں پٹک گیا, اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, اللہ میں بہت ظلم کر بیٹھا ہوں, کہتا اللہ مجھے معاف کر دے, غفر لہ. اتنے سچے دل سے معافی مانگتا ہے, اللہ اعلان کر دیتے ہیں جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. جتنی بے چینی ہے, جتنی بے قراری ہے زندگی میں, جتنی نحوست ہے, جتنی افراتفری ہے, جتنا خدا کی قسم زندگی میں عذاب ہے, اس کی ایک وجہ ہے تنہائی کے نفل اچھے نہیں ہیں. جن لوگوں کی تنہائی کے نفل اچھے ہیں وہ اپنے آپ کو بادشاہ محسوس کرتے ہیں. اللہ نے ان کو جنت کی خوشبو کی پہلی قسط اللہ پاک نے ان کو دنیا میں دے دی ہے. وہ بظاہر کنگال ہے, بظاہر وہ بیمار ہے, لیکن ان کی زندگی میں ایک حلاوت ہے. یہ بخشش کا خزانہ ہے 2 رکعت نفل نماز. اور نبی رحمت علیہ السلام کی درجنوں حدیث ہے کہ جب انسان ایک سجدہ کرتا ہے اللہ ایک گناہ معاف کرتا ہے, ایک نیکی عطا کرتا ہے, اور اللہ ایک درجہ اپنے بندے کا جنت میں بلند فرما دیتے ہیں. البدایہ والنہایہ کتاب ہے, توجہ میری طرف فرمائیے. یہ جو خواب ہوتے ہیں نا, خواب مسائل بھی سمجھا سیکھا کرو. خواب دین میں حجت نہیں. مجھے آج خواب آیا ہے تو میں اس سے کوئی شریعت سازی شروع کر دوں, یہ درست نہیں. لیکن نیک لوگوں کے خوابوں کو بیان کرنا اور اس سے عبرت حاصل کرنا, یہ ہمارے اسلاف کا
طرز ہے، ان کا منہج ہے، امام بخاری کے خواب ہے، احمد بن حنبل کے خواب ہے. اس مسئلے کو سمجھ لے. کئی لوگوں نے تو اپنے پورے مذہب کی بنیاد خوابوں پہ رکھی ہے، یہ بھی غلو ہے. اور سرے سے کسی کی خواب سے فائدہ نہ اٹھانا یہ بھی بہت بڑا غلو ہے. میں آپ کو ایک خواب بیان کرتا ہوں. ملکہ زبیدہ مکہ میں رہتے ہیں نا، مکے کی بات کرتے ہیں. ملکہ زبیدہ حج کے لیے آئی. جب میدان عرفات میں وہ ٹھہری تو اس نے دیکھا کہ حاجی لوگ نا پانی کے لیے نا بڑی پرابلم محسوس کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ بھئی کسی طرح کوئی نہر کا اہتمام ہو سکتا ہے عرفات میں. بتایا گیا کہ حنین سے تقریباً 35-40 کلومیٹر بنتا ہے، وہاں سے پہاڑوں کے ذریعے نہر آئے گی تو اس میں خرچہ بہت زیادہ آئے گا. وہ نہر زبیدہ آپ نے نام سنا ہوگا، ہارون الرشید کی اہلیہ تھی، بڑی نیک خاتون تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس نہر کو کھودو اور پانی کا اہتمام کرو، اللہ کے مہمانوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. انجینئر کہنے لگے، مہندس کہنے لگے اس دور کے، بی بی خیال کر ایک ایک ضرب پہ ایک ایک دینار کا خرچہ آئے گا. کہنے لگی اللہ کے مہمانوں کے لیے پانی کا اہتمام کرو، ایک ایک ضرب پہ ایک ایک دینار کا خرچہ آئے گا، زبیدہ وہ بھی ادا کرے. نہر زبیدہ تیار ہو گئی. مختصر بڑی نیک صالح خاتون تھی، فوت ہو گئی. کسی عزیز نے خواب میں دیکھا تو پوچھا تیرے اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ تو نے تو نہر زبیدہ کھدوائی تھی اور نیک لوگوں کو پانی پلایا تھا، یہاں تو رحمتیں اتنی ملتی ہیں، کوئی کتے کو پانی پلا دے تو اللہ جنت دے دیتا ہے، تو نے حاجیوں پر اتنی نیکی کی ہے، تجھے تو اللہ نے بڑا شان دیا ہوگا، بڑا مقام دیا ہوگا، معاف کر دیا ہوگا. جواب میں وہ کہنے لگی اس کی وجہ سے مجھے جو رتبہ ملا ہے سو ملا ہے، مجھے تو میرے اللہ نے ایک عمل پر معاف کر دیا ہے. میں رات کو سونے سے پہلے 2 نفل پڑھ کے سوتی تھی، اللہ کی جلالت اور کبریائی کو یاد کر کے. کبھی میں اپنے بستر پہ نہیں لیٹی 2 نفل پڑھے بغیر. اللہ نے اس عمل کی وجہ سے میرے زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے ہیں، رحمتوں کے سارے دروازے کھول دیے. تو میرے پیارے بھائیوں، قرآن کی آیتیں، احادیث نبویہ بھی اس خواب کی مؤید ہے کہ نوافل سے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے 5-6 باتیں بیان کی ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، انسان شکر گزار بنتا ہے، دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے بندہ. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہر مشکل آفت ٹلتی ہے. آپ مجھے ایماندار سے بتائیں، کوئی بندہ میری مجلس سے کھڑا ہو جائے امانت داری کے ساتھ اور اللہ کی قسم اٹھا کے یہ بات کہے کہ شیخ صاحب میں نے فلاں مشکل دور کرنے کے لیے سینکڑوں نفل پڑے ہیں لیکن وہ میری مشکل دور نہیں ہوئی، یہ ہو نہیں سکتا. کہ ہم یقین سے، صدق سے، اخلاص سے نوافل پڑھیں اور اللہ ہماری آفتیں نہ ٹالے، اللہ ہمیں سرور اور سکون عطا نہ کرے. آپ بہت بخاری کرتے ہو، امام بخاری، صحیح البخاری. کبھی آپ نے غور کیا کہ امام بخاری اور صحیح البخاری کو اتنا رتبہ کیوں ملا؟ بڑے بڑے محدثین نے بڑی بڑی کتابیں لکھی اور بڑے بڑے نام ہیں حدیث کے میدان میں، لیکن سب سے زیادہ شان جو امام بخاری کو ملا، کیوں ملا؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 7,500 احادیث لکھنے کے لیے 15,000 نفل پڑھے تھے. کم و بیش کتنے نفل پڑھے تھے؟ بولو کتنے نفل پڑھے تھے؟ آپ نے اپنے بچوں کو سدھارنے کے لیے کتنے نفل پڑھے ہیں؟ چلو یار 2 رکعت نماز پڑھ کے فلاں بچے کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ اس کا سینہ کھول دے. آج فلاں میرا عالم بیمار ہے، میرا دوست بیمار ہے، فلاں کے پاس بیٹا نہیں ہے، آج نفل پڑھ کے میں نے اس کے لیے دعا کرنی ہے، یا اللہ اس کو بیٹا دے دے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. نفل کے ذریعے، سجدوں کے ذریعے، رکوع کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو. تو یہ اللہ کا قرب ہے، بخشش کا خزانہ ہے. اور یقین مانے جو لوگ نفل نماز شوق سے اور محبت سے پڑھتے ہیں ان کو رسول رحمت علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی. مسند احمد میں ایک حدیث ہے، صرف میں آپ کو اشارہ کیے دیتا ہوں. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، لوٹے میں پانی رکھتا، مسلح بچاتا، رسول اللہ کام کاج کرتا. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اللہ کا حاجہ، بھائی تیری کوئی ضرورت بھی ہے؟ کہنے لگا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں اس نے ضرورت کیا بتائی ہے. یہ جملہ اس نے 1400 سال پہلے کہا ہے لیکن ایمان آج بھی تازہ ہوتا ہے. اس نے کیا کہا؟ آپ نے تیری کوئی ضرورت ہے. آپ کا خیال ہوگا کہ کوئی کمبل، کوئی بستر، کوئی جوتا یا وہ گھر کا کوئی معمولی سا معاملہ ہے، میں حل کر دوں گا، غریب بچہ. اللہ کا آج ہے، تیری کوئی ضرورت ہے؟ کہنے لگا ہاں اللہ کے نبی ہے. سنو مکے والوں، نبی رحمت کو کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا ہاں میری ضرورت ہے. ضرورت میری کیا ہے؟ ان تشفع علی یوم القیامہ. اللہ کے نبی میری ایک ضرورت ہے، قیامت والے دن میری شفاعت کر دینا. ان تشفع علی یوم القیامہ. چراغ لے کے ڈھونڈو، ایسے لوگ نہیں ملتے.
ایسی سوچ فکر والے. ریال سے اوپر ہماری نگاہ اٹھتی نہیں, دنیا سے ہماری نگاہ اٹھتی نہیں. دنیا کے مال و متاع نے ہمیں اندھا کر دی ہے. صبح سے لے کے شام تک دنیا 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 کا پیسہ روپیہ, پیٹ جیب مکان, دنیا کی دولت, دنیا کی عزت. ان تشفع علی یوم القیامہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے حیران ہوئے. یہ میں ذوق خطابت میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا, یہ خیالی تخیلاتی خطابت اللہ کی توفیق سے یہ میرے مزاج کے خلاف ہے. یہ حدیث کا متن سناتا ہوں. جب اس نے کہا نا کہ ان تشفع علی یوم القیامہ, کہ قیامت کے روز میری شفاعت کرنا, نبی علیہ السلام بڑے شستر ہوئے, حیران ہوئے. آپ کہنے لگے من علمک ھذا, اور بچے بتا چودہ یہ کس نے سکھایا ہے کہ مجھ سے یہ مانگنا ہے؟ کہنے لگا علمنی ربی, اے میرے پیغمبر میرے دل میں میرے اللہ نے یہ بات ڈالی ہے. اور نبی نے سوال کیا ہے, نبی سے مانگنے والی چیز یہی ہے کہ قیامت کے روز میری شفاعت کر دینا. نبی علیہ السلام فرمانے لگے بیٹا ٹھیک ہے, شفاعت ملے گی, نفل زیادہ تو پڑھ, قیامت والے دن تیری شفاعت میں کر دوں گا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. مقام محمود ملتا ہے جب بندہ تہجد شوق سے پڑھے. رسول رحمت علیہ السلام کو یہ مقام محمود ملا. نفلی عبادت دیکھیں کس قدر زیادہ ہے. نافلۃ لک, میرے پیارے بھائیوں, اللہ کے ہاں اگر آپ اونچا ہونا چاہتے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت سدھارنا چاہتے ہیں, اس کا بہترین کام یہ ہے اپنی تنہائی کے نوافل دیکھو, قیام دیکھو, رکوع دیکھو, سجدے دیکھو. اللہ تعالیٰ بڑے فتنوں سے بچاتا ہے, رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوتی ہے, اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا کرتا ہے. اس میں درجنوں احادیث ہیں کہ نفل پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں درجے بلند کرتے ہیں. بلکہ آپ نے حضرت بلال والی روایت نہیں سنی کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا, معراج میں نہیں, خواب کی بات ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. خواب میں ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا, یہ بھی نکتے کی بات ہے. آپ نے کئی دفعہ بلال کو دیکھا ہے. آپ نے فرمایا میرے بلال, میں جب بھی اللہ کی جنت میں گیا ہوں تجھے میں نے اپنے آگے پایا ہے, بلال کرتے کیا ہو. جب بھی جنت میں گیا ہوں تیرے قدموں کی سمیت ہو, خشخشتک فی الجنہ, میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے. جب بھی اللہ کی زیارت کی, اللہ کی جنت کی زیارت کی ہے, تیرے قدموں کی آہٹ سن کے آیا ہوں. بلال کرتے کیا ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول کرنا میں نے کیا ہے, دو کام بڑے شوق سے کرتا ہوں. ایک تو اللہ کے رسول جب بھی اذان دیتا ہوں, ما اذنت قط الا وصلیت رکعتین للہ, جب بھی اذان پڑھی ہے 2 رکعت نماز پڑھی ہے, جب بھی وضو ٹوٹا ہے وضو کیا ہے 2 رکعت نماز پڑھی ہے. حدیث کا آخری جملہ نہایت قابل توجہ, آپ نے فرمایا بلال یہ وہ تیرا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے اللہ پاک نے تجھ کو جنت کی بلندیاں عطا فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. آخر میں 3 باتیں کر کے میں اجازت چاہتا ہوں. ایک تو کوشش یہ کیا کریں نفل تنہائی میں پڑھا کریں. صحیح حدیث آپ کو سناؤں, جو بندہ تنہائی میں 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے, اٹھائیں مسند ابی یعلا, اٹھائیں سلسلہ حدیث سیاح, اللہ اکبر کبیرہ. اگر آپ نے حدیث پہلے بھی سنی ہے تو ماشاءاللہ, نہیں سنی تو اس کو پلے باندھو. جو بندہ تنہائی میں نوافل پڑھتا ہے نا, اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ صلو فی بیوتکم, گھروں میں نماز پڑھو, گھروں میں نماز پڑھو. آپ نے فرمایا آدمی کی بہترین نماز وہ ہے جو وہ اپنے گھر میں پڑھتا ہے. سب سے بہترین نماز وہ ہے جو بندہ اپنے گھر میں پڑھتا ہے, الا الفریضہ, فرض نماز کے علاوہ وہ مسجد میں پڑھے, باقی گھر میں پڑھے. کیوں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ تنہائی میں 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے, اللہ پاک 27 نفلوں کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. جس طرح فرض نماز اکیلا بندہ پڑھے تو 1 کا ثواب, جماعت سے پڑھے تو ب25 درجہ و27 درجہ, 25 یا 27 کا بے ہی نہیں. اسی طرح من و ان, جو بندہ نفل لوگوں میں پڑھتا ہے, 1 نفل تنہائی میں پڑھتا ہے, لا یراہ الا اللہ, اس کو کوئی نہیں دیکھتا مگر اللہ, لمبا قیام ہے, لمبے رکوع ہے, لمبے سجدے ہیں, پڑھتا 2 ہے, اللہ کم از کم 25 یا 27 کا ثواب عطا کرتے ہیں. تنہائی میں نوافل پڑھا کریں. اور دوسرا کام یہ کیا کریں, قیام بڑا لمبا کیا کریں, قیام بہت لمبا کیا کرے, بہت لمبا. کم از کم چلے روزانہ تو ممکن نہیں, لیکن جمعہ آپ کو چھٹی ہوتی ہے,
تو جمعرات کی رات جب آپ کو وقت ملے کم از کم آدھ پون گھنٹے کا کوئی تو ایک قیام کرے نا. اب آپ کہیں گے کہ شیخ صاحب ہم کیسے آدھ گھنٹے کا قیام کریں, ہم کون سے حافظ قرآن ہیں؟ یہ سوال ہے نا آپ کا. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں مانتداری سے, آپ کو قل ہو اللہ آتی ہے؟ چوپ ہے. ایک رکعت میں آپ 100 دفعہ قل ہو اللہ ہی پڑھ لیا کریں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ تو آتی ہے, یہی پڑھتے رہا کرو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. یہی پڑھتے رہا کرو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پوچھو مکے کے علماء سے, نفل نماز میں ایک رکعت میں ایک آیت کو پڑھنا, بار بار پڑھنا, جھوم جھوم کے پڑھنا, رو رو کے پڑھنا, یہ نبی علیہ السلام کی نادر سنت ہے, محبوب سنت ہے اور پاکیزہ سنت ہے. ایک ایک آیت کو پڑھتے, جھوم جھوم کے پڑھتے, ساری ساری رات گزر جاتی. نہیں کو چاہتا تو قل ہو اللہ ہی پڑھ لو, اور نہیں کو چاہتا تو آیت الکرسی ہی بار بار پڑھتے رہو. کیا کوئی زندگی میں ایک نفل بھی آپ نے ایسا پڑھا ہے جس میں آپ نے 1000 دفعہ قل ہو اللہ پڑھی ہو, اور 500 دفعہ پڑھی ہو, کوئی 100 دفعہ پڑھی ہو, کوئی 10 دفعہ پڑھی ہو, کوئی 50 دفعہ پڑھی ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 25 سال ہو گئے ہیں دین پڑھتے پڑھاتے. اس دین میں مجھے اس سے زیادہ لذت والی کوئی چیز نہیں ملی کہ جس انسان کی تنہائی کے نوافل اچھے ہوتے ہیں اللہ اس بندے کے لیے خیر کے سارے دروازے کھول دیتا ہے. اس اسلام کی سب سے بڑی دریافت یہی ہے, سب سے بڑی تربیت یہی ہے. نبی علیہ السلام کی پوری زندگی آپ دیکھ لیں. نبی علیہ السلام نفل پڑھ کے نکلتے سفر کے لیے. جب نبی علیہ السلام مدینے میں آتے سب سے پہلے اپنی ازواج مطہرات کے حجروں میں جاتے یا مسجد نبوی میں جاتے؟ صحیح مسلم مسجد نبوی میں جاتے, یصلی رکعتین. پھر نبی پاک گھر میں آتے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھے کہا میرے بندوں کو بتا دو میرے حبیب اور کام کاج پہ جانے والوں, اپنے ہوٹلوں سے جب نکلتے ہو, کمروں سے جب نکلتے ہو, 2 نفل پڑھ کے تم نکلا کرو, تمہاری سب ضرورتیں میں تمہارا رب خود پوری کر دوں گا. اور چلو روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں 1 دفعہ پڑھ لیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. تو احباب گرامی کے اندر ایک تو تنہائی میں نوافل پڑھیں, اور دوسری کرنے والی بات یہ ہے کہ قیام لمبا کیا کریں. اور قیام لمبا کرنے کا طریقہ آخری دونوں معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. کس کس بھائی کو یاد ہے ہاتھ کھڑا کرے, جس کو یاد ہے. سب کو یاد ہے, یہی پڑھتے رہا کریں, بار بار پڑھتے رہا کریں. لو ماشاءاللہ یہ بھی مشکل حل ہو گئی. اب رکوع میں کیا کرنا ہے؟ سبحان ربی العظیم ہی پڑھتے رہا کریں. سبوح قدوس رب الملائکۃ. ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے, اتنا لمبا رکوع کیا جتنی دیر میں ایک قاری قرآن سورۃ بقرہ پڑھتا ہے. تو یہ کم از کم پون گھنٹہ تو ہوگا جی. اگر آرام سے بندہ ٹھہر کے پڑھے سورہ بقرہ تو کتنی دیر میں پڑھتا ہے؟ جوش خطاب, مجھے کوئی خطابت کا جوش نہیں, آپ سے ویسے باتیں کر رہا ہوں. ویسے آپ مجھے بتائیں کم از کم گھنٹہ, پون گھنٹہ تو لگ جاتا ہے نا, زیادہ لگ جاتا ہے. تو کوئی ایسا ایک رکوع ہے میرے اور آپ کے پاس؟ اگر ہم آج سے پہلے مر چکے ہوتے, سوچو تو کتنی محرومی تھی. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہ تمہارا رب کہتا ہے لمبے نفل پڑھو, لمبے قیام کرو, لمبے سجدے کرو. اور آخری بات یہ ہے کہ جب آپ نوافل ادا کر رہے ہوتے ہیں اس وقت سننے ابن ماجہ کی, مسند احمد کی اور دیگر جوامع مسانید کی چند روایتوں کو سامنے رکھا کریں. ہم اہل الحدیث تعویل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہم وہی کہتے ہیں جو الفاظ میں موجود ہے, نہ ہم تمثیل مثال کرتے ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ کا چہرہ اپنے بندے کے سامنے ہوتا ہے. اللہ کا چہرہ بندے کے, بولو اللہ کا چہرہ بندے کے. یار کبھی آپ نے اس حدیث پہ غور کیا؟ ایک روایت میں نے پڑھا ان الرحمت تواجہہ, اور جب بندہ نماز میں ہوتا ہے اللہ کی رحمت بندے کے سامنے متوجہ ہوتی ہے, بندے کے بالکل سامنے ہوتی ہے. تو میرے پیارے بھائیوں, جتنا مجھے وقت دیا گیا تھا 1 گھنٹے میں نے اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے ایک ننا منا سبق رکھا ہے. یہ بھولا ہوا سبق ہم یاد کر لیں,
اس میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. نوافل سے محبت کریں. اچھا ایک بات مجھے بتائیں, آپ پاکستان, انڈیا یا بنگلہ دیش ٹیلی فون گھر کریں گے اور اپنی بچیوں کو, گھر والوں کو بھی انشاءاللہ بتائیں گے نا بھائی گھر یہ بھی صرف پیسے روپے کی بات ہی نہ کیا کرو, یہ بھی پوچھا کرو کہ بیٹیوں کی نوافل کی کیا پوزیشن ہے, بچوں کی نوافل کی کیا کیفیت. کم کم بیوی کو پوچھا کرو کہ اللہ کی بندی میں پردیس میں ہوتا ہوں عزت بچانے کے لیے, یا مطلب ہے کہ سب معاملہ ڈیل کرنے. یہ نفل سب سے بڑی قوت طاقت ہے. نفل پڑھتی ہو تو یہ سارے معاملات گھر بھی آپ ڈسکس کریں. اگر آپ کی بچی نوافل پڑھتی ہے, آخری جملہ, آپ کی بچی نفل پڑھتی ہے, آپ کے بچے نوافل پڑھتے ہیں, بیوی آپ کی نوافل پڑھتی ہے, آپ کائنات کے خوش نصیب ترین انسان ہیں. واللہ فزتا, دنیا آخرت میں آپ کامیاب ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو سنن ہے, رواتب ہیں, نوافل ہے, اللہ تعالیٰ شوق سے ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی اعلم بالصواب. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ جو ہم وتر نماز میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں, اس کی کوئی دلیل بتائیں. صحیح بات تو یہی ہے کہ ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی حدیث وارد نہیں ہے کہ وتر میں ہاتھ اٹھائے جائیں. بہتر افضل اولا یہ ہے کہ ہاتھ نہ اٹھائے جائیں. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقنط فی الوتر قبل الرکوع. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو وتر ہے نا رکوع کا, یہ نبی علیہ السلام رکوع کے بعد نہیں دعا کرتے تھے بلکہ پہلے کیا کرتے تھے. نماز میں پاؤں کتنے کھولنے چاہیے؟ اپنے وجود کے مطابق, اپنے وجود کے مطابق کھولنے چاہیے. اور جو پاؤں کی انگلیوں کا رخ ہے وہ دائیں بائیں نہیں ہونا چاہیے. کئی لوگ نا ایسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, دیکھیں میری طرف, ایسے نہیں ہونا چاہیے. پاؤں کی انگلیوں کا رخ بالکل قبلہ کی طرف ہو اور اپنے وجود کے مطابق اپنے پاؤں کو کھولیں. نماز میں کپڑے سمیٹنا, خارج کرنا, وہی بات ہے نا, رٹے رٹائے الفاظ ہیں, پتہ نہیں ہے کس کے سامنے کھڑے ہیں, ورنہ کہاں بندے کو خارج ہوتی ہے. حضرت حسن کے بارے میں میں نے پڑھا ہے, بعض کتابوں میں میں نے زین العابدین کے بارے میں پڑھا, کان لما یتوضا اصفرت لوحہ وارتعدت مفاصلہ. جب حضرت حسن زین العابدین وغیرہ وضو کرتے تو کب کبھی طاری ہو جاتی, رونگٹے کھڑے ہو جاتے. لوگ پوچھتے کیا ہوا ہے, وضو کرتے گھبرا گئے ہو؟ کہنے لگے پتہ نہیں ہے کہ بگوڑا غلام وضو کر کے کس شہنشاہ کی عدالت میں جا رہا ہے. یہ خارشیں تبھی ہوتی ہیں, کپڑے انسان تبھی سمیٹتا ہے, رومال الٹے سیدھے تبھی بندہ کرتا ہے جب اس کو اصل معرفت نصیب نہیں ہوتی. اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.